بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کے بائیکاٹ سے فرانس کو $100 ارب تک کا نقصان۔ لکڑی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز۔ آزادی اظہار مذہبی مقدسات کی گستاخی سے تعلق نہیں رکھتی، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ جدید ترین ٹرین نے تیز رفتاری کا ریکارڈ بنا ڈالا، 380 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یورپ مخالف اقدامات پر ترک کرنسی ڈی ویلیو کا شکار۔ 48 سال قبل بچھڑے باپ بیٹے کی ملاقات۔ کیا ایران اور چائنا کے درمیان معاہدہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے؟ امریکہ کا ترکی کے خلاف سنجیدہ پابندیاں عائد کرنے کا اشارہ۔ اقوام متحدہ کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت پر اظہار تشویش۔ پاکستان میں مشہور ٹک ٹاکرز کی تربیت۔ سیاسی بیانات پر آرمی میں ہر سطح پر سخت غم و غصہ۔ میاں نواز شریف مریم نواز اور بلاول کے ہاتھ میں پاکستان نہیں دینا چاہتے، فواد چودھری۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ فرانس نے جمعے سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد ملک میں تیزی سے پھیلتے ہوئے کورونا پر قابو پانا ہے۔ میکرون نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ ان کا یہ خطاب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 24 گھنٹوں کے دوران فرانس میں کورونا سے 523 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مسلمان ممالک کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ سے فرانس کی معیشت کو $100 ارب تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ فرانس ہر سال $100 ارب کی مصنوعات مسلم ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ میکرون کے اسلام مخالف بیان اور گستاخانہ خاکوں کے بعد کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہے۔ فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان سب سے پہلے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کے بعد اس وقت کویت، اردن اور قطر سمیت کئی ممالک کے اسٹور سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دبئی میں لکڑی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سفر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ جہاز کا نام عبید رکھا گیا ہے۔ عبید کا نام متحدہ عرب امارات کے جہاز ساز عبید جمعہ بن ماجد الفلاسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ عبید نے 1940 کے وسط میں 9 سال کی عمر میں جہاز سازی سیکھنے کا آغاز کیا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز عبید کی لمبائی 91.47 میٹر اور چوڑائی 20.41 میٹر ہے، جبکہ اونچائی 11 میٹر اور وزن 2500 ٹن ہے۔ لکڑی سے بنے اس بحری جہاز کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا ہے۔ عبید کی تیاری کے لیے لکڑی افریقہ سے لائی گئی تھی اور اس میں 6000 ٹن وزن رکھا جا سکتا ہے۔ بحری جہاز متحدہ عرب امارات سے پاکستان، بھارت، مصر سمیت دیگر ممالک میں سامان منتقلی کے لیے کام میں آئے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ دبئی نے پہلے ہی اپنے نام دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ، دنیا کے سب سے بڑے فوارے اور دنیا کی تیز ترین کار سروس کا اعزاز اپنے نام کر رکھا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار مذہبی مقدسات کی گستاخی سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ جو چاہیں کریں، ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یورپ نے ہماری قدروں کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور اب تو وہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت کو چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرانس میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مسلسل نفرت انگیز بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ جاپان کی جدید ترین ٹرین شنکانسین نے 380 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے کا آزمائشی سفر کامیابی سے طے کر لیا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو جاپان کی جدید ترین ٹرین کی تیز رفتاری کا تجربہ کروایا گیا۔
وہ 380 کلومیٹر فی گھنٹہ کی انتہائی تیز رفتار آزمائشی ٹرین میں سوار ہوئے۔ یہ رفتار موجودہ ٹرینوں کے مقابلے میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ زائد ہے۔ میڈیا نمائندوں کا الفا ایکس ٹرین پر سوار ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ آزمائش کے دوران تیز رفتار ٹرین اتنی ہموار انداز میں دوڑ رہی تھی کہ میز پر رکھی ہوئی پلاسٹک کی بوتل بمشکل ہی ہل رہی تھی۔ ہوا کی مزاحمت کو کم کرنے کے لیے اس کا مخصوص اگلا حصہ اب تک کی ٹرینوں سے زیادہ لمبا ہے۔ اس کے علاوہ جھٹکوں اور وائبریشن کو کم کرنے کے لیے یہ ٹرین نئے سسپینشن نظام سے لیس ہے۔ ترکی کے سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ ترکی میں اس سال مہنگائی کی شرح 12% سے زائد رہے گی۔ سینٹرل بینک نے آئندہ سال بھی مہنگائی میں رد و بدل کا تخمینہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2021 میں 9.4% مہنگائی ہو سکتی ہے۔ سینٹرل بینک کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی کے یہ تخمینے اس امید پر لگائے گئے ہیں کہ ترکی میں کورونا کی دوسری لہر نہیں آئے گی۔ اگر ملک میں کورونا نے دوبارہ سر اٹھایا تو مہنگائی کو بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ترکی اور یورپ کے درمیان سیاسی تنازعات کے باعث بڑھنے سے ترک لیرہ کی قیمت تیزی سے گر رہی ہے۔ اس وقت ایک امریکی ڈالر 8 ترکش لیرہ کے برابر ہو گیا ہے، جبکہ اس سال ترکش لیرہ تیزی سے ڈی ویلیو ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کی برآمدات میں اضافہ نہ ہوا تو ترک کرنسی پر دباؤ برقرار رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی کو یورپی ممالک کی جانب سے مسلسل دھمکیاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لیبیا اور مشرقی بحر روم کے معاملے پر یونان کے ساتھ خراب تعلقات ترک کرنسی میں گراوٹ کو بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے 4 دہائیوں بعد ایک دوسرے سے ملے تو رو پڑے۔ باپ بیٹے کے اس ملاپ میں فیس بک اور پھوپھی کا اہم کردار ہے، جن کی بدولت دونوں ایک مرتبہ پھر ملاقات کر پائے۔ بزرگ پیٹرک نامی شخص اپنے بیٹے جونیئر پیٹرک سے 48 سال قبل بچھڑے تھے، جب جونیئر پیٹرک کی عمر 5 برس تھی، جس کے بعد اہل خانہ نے جونیئر پیٹرک کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، تاہم جونیئر پیٹرک کہیں نہ ملے۔ 2 سال قبل بزرگ پیٹرک کی بہن کو فیس بک پر ایک جونیئر پیٹرک نامی شخص ملا، جس میں ان کے بھتیجے کی حرکات و عادات موجود تھیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جونیئر پیٹرک ان کا بھتیجا ہے جو 48 سال قبل کھو گیا تھا۔ 2 روز قبل باپ اور بیٹے کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، جو ایسی جذباتی ملاقات تھی جو دیکھے وہ بھی رو پڑے۔ ایران کی کچھ شخصیات نے عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے نام ایک متفقہ اور کھلا خط شائع کروایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران اور چائنا کے درمیان طے پانے والا 25 سالہ معاہدہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ خط اقوام متحدہ، بھارت، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکی سربراہان کو بھیجا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چائنا اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں چائنا کے کمیونسٹ نظام اور ایران کے مذہبی سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ معاہدہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایرانی شخصیات نے لکھا ہے کہ چائنا کا نیو سلک روڈ علاقائی مرکز ایران کو خطے میں مداخلت کا راستہ مہیا کرے گا۔ اس کے علاوہ چائنا اور ایران ایک بڑے عسکری معاہدے کے ذریعے اسلحہ کی ایک بڑی ڈیل کر سکتے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا اور ایران کے درمیان طے پانے والے عسکری معاہدے سے عالمی نظام میں تبدیلی کے بعد ایک بار پھر جمہوری ممالک کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال 21 جون کو ایرانی صدر حسن روحانی نے چائنا کے ساتھ 25 سالہ دفاعی معاہدہ اپنی کابینہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایرانی کابینہ سے اس سمجھوتے کی منظوری کے بعد صدر روحانی نے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کو اس پر دستخط کی اجازت دی تھی۔ اس معاہدے سے قبل جواد ظریف نے چائنا کا بھی دورہ کیا تھا اور معاہدے کو آخری شکل دینے کے لیے چینی حکام کے ساتھ معاملات طے کیے تھے۔ اس خط میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ وہ ایرانی حکومت کے ساتھ تعاون کی بجائے ایرانی لوگوں کی مدد کریں اور ایران میں کسی تشدد کے بغیر جمہوری تبدیلی کے عمل میں مدد کریں۔
ترکی کی جانب سے روسی دفاعی نظام کا تجربہ کرنے کے بعد ترکی پر امریکی پابندیوں کا خطرہ حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی پر پابندیوں کی تجویز بڑی حد تک قابل عمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ موقف ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے گزشتہ ہفتے ہونے والے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جب اردوان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک نے 16 اکتوبر کو روسی دفاعی نظام کا تجربہ کیا ہے۔ ادھر امریکہ کا موقف ہے کہ یہ اقدام نیٹو اتحاد میں ترکی کی رکنیت کے خلاف جاتا ہے۔ ہم ترکی کو واضح کر چکے ہیں کہ یہ تجربہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ امریکی انتظامیہ ابھی تک اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ترکی کو مذکورہ نظام نہ چلانے پر قائل کیا جائے۔ ایک امریکی سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ یقیناً ہم ترکی کو مغرب کے کیمپ میں رکھنے کے لیے انتہائی کوششیں کر رہے ہیں۔ ترکی کا ہم سے دور ہونا روس کے سوا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی حکومت کے رد عمل اور اس پر مسلم ملکوں میں غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایک مذہب کے عقائد پر حملہ کیا گیا جس نے بے گناہ شہریوں کو تشدد کی کارروائیوں پر اکسایا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ مذاہب اور مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات سے نفرتیں جنم لیتی ہیں جو معاشرے کی تقسیم اور انتہا پسندی کو جنم دیتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسے ہی اقدام پر فرانس میں چند روز قبل 18 سالہ نوجوان نے اسکول کے باہر تاریخ کے استاد کو مار دیا تھا۔ اس ٹیچر نے آزادی اظہار سے متعلق کلاس کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے دکھائے تھے، اور اس کے بعد فرانس کی سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے دکھائے گئے اور فرانسیسی صدر نے ان خاکوں کا دفاع کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے اس کے دفاع کے خلاف مسلم ملکوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور فرانس کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی قیادت کر رہے ہیں، جس پر یورپی یونین نے انہیں خبردار کیا ہے کہ ترکی رکن ممالک کے خلاف بائیکاٹ کے اعلانات کر کے یونین کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ادھر پاکستان کی پارلیمان نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی خاکوں کی اشاعت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے مشہور ٹک ٹاکرز کی تربیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹک ٹاکرز کلب تشکیل دیا جائے گا، جس میں ایسے ٹک ٹاکرز شامل ہوں گے جن کے فالورز کی تعداد 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے اوپر ہوگی۔ ٹک ٹاکرز کی تربیت کے لیے سینٹ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی نے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے جو معروف ٹک ٹاکرز سے رابطہ کرے گی اور انہیں محفوظ مواد سے متعلق تربیت دے گی۔ پاکستان نے گزشتہ دنوں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد ٹک ٹاک انتظامیہ سے ہونے والی بات چیت کے بعد اسے بحال کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں پاکستان کی جانب سے باقاعدہ شرط عائد کی گئی تھی کہ ٹک ٹاک کے ذریعے غیر اخلاقی مواد شیئر نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ سیاسی بیانات پر آرمی میں ہر سطح پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے لوگوں پر گرانے آئے تھے، بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں پاکستان کی تمام سول ملٹری قیادت یکجا تھی۔ دشمن اتنا خوف زدہ ہوا کہ بدحواسی میں اپنے ہی ہیلی کاپٹرز اور جوانوں کو مار گرایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کی طرح چھپ کر نہیں بلکہ بتا کر اور دن کی روشنی میں اس کا جواب دیا، جبکہ حکومت پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہوتے ہوئے امن کو ایک اور موقع دیا۔ ابھی نندن کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے کو پوری دنیا نے سراہا۔
DGISPR کا کہنا تھا کہ ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا افسوسناک ہے، یہ چیز کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے منفی بیانیے کے قومی سلامتی پر براہ راست اثرات ہوتے ہیں جس کی جھلک بھارتی میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی ادارے کے سربراہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پوری آرمی کو نشانہ بنانا ہے۔ DGISPR نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آرمی میں ہر سطح پر سیاسی بیانات پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کا سربراہ اور تمام رینکس ایک ہی چیز ہیں، سچ صرف ایک مرتبہ بولا جاتا ہے، سچ بار بار نہیں بولا جاتا، اور جو ہم نے بولا ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق گورنر محمد زبیر کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے معاملے پر وزیر اعظم کو لندن جانا پڑے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف مریم نواز اور بلاول کے ہاتھ میں پاکستان نہیں دینا چاہتے۔ سیاسی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اپوزیشن کو موقع دیا ہے کہ بیٹھ کر بات کرے۔ عمران خان کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آ سکتے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن TADA لینے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عزت کیا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جو دل میں آیا بول دیا۔ کوئی بھی محب وطن شہری اداروں کے خلاف PDM کی تقاریر سے خوش نہیں۔ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ان کی بات کا بھارت کیا ترجمہ کرے گا۔ نواز شریف غصے میں جو بول رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا نظام انصاف پاکستان کے نظام کا احترام کرے گا، جلد نواز شریف پاکستان میں واپس آئیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔